وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اولیاء کو مت سمجھیے مر گئے، قید سے چھوٹے یہ اپنے گھر گئے۔ حضرات محترم، ایک مرد درویش، مرد کامل، اور ایک اللہ پاک دے پسندیدہ دے برگزیدہ بندے ولی کامل حضرت قبلہ میاں محمد طفیل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے عرس شریف وچ اسی سب حضرات حاضر۔ صاحبزادہ انیس الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ انہوں دی فیوز اور برکات عام فرمائے۔ بڑے خلوص اور محبت نال مینوں انہاں بلایا ہے تے بہت زیادہ میں تمہیں لمبی تقریر نہیں، پابند نہیں رکھاں گا جب تک میں دیکھاں گا کہ تسی دل و دماغ نال محفل چ حاضر ہو تو میں کچھ عرض کردا رہاں گا، زیادہ دیر تک پابند نہیں رکھا۔ عرس جڑا لفظ ہے، جس دن اللہ دا نیک بندہ دنیا تو وصال فرمائے تے ساڑھے طریقت دے احباب اس دن نو کہندے نے جی آج فلانے دا عرس ہے۔ تے عرس عربی زبان دا لفظ ہے، لیکن ساڑھے اردو وچ مستعمل عام استعمال ہوتا ہے لفظ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ دا کوئی نیک بندہ مقبول بندہ وصال فرمائے اس دن نو کہندے نے کہ آج فلانے بزرگ دا عرس ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے عرس، تے اردو زبان وچ ایک لفظ بولیا جاتا ہے برسی۔ یہ بھی تو عام سنیا ہوئے گا، برسی۔ برسی کا بھی لفظ بھی ہوتا ہے، برسی ہندی لفظ ہے، عرس عربی لفظ ہے، تے برسی مؤنث ہے، عرس مذکر ہے۔ اچھا، برسی کا لفظ مؤنث ہے، عرس مذکر ہے۔ برسی جیڑی ایک کامن لفظ ہے برسی۔ مثلا اگر کوئی پاکستانی فوت ہوئے تو آ جانے گے آج فلانے دی برسی، تے جس دن کوئی انڈیا دا مر جائے تو کہتے وہ بھی کہتے ہیں آج فلانے دی برسی۔ ایک کامن لفظ ہے مسلمانہ بھی تے ہندوؤں بھی۔ برسی احسان لائی زہید بھی ہو سکتی، برسی مولانا مودودی صاحب دی بھی ہو سکتی، تے برسی اندرا گاندھی دی بھی ہو سکتی۔ کامن لفظ ہے، کامن ورڈ ہے۔ برسی مسلمانہ دی بھی ہوندی ہے تے ہندوؤں دی بھی ہوندی ہے۔ برسی ہندوؤں دی ہوندی ہے، عرس اللہ والیاں دا ہوندا ہے۔ کدی سنیا نے کسی آکھیا ہوئے اندرا گاندھی کا عرس، راجیو گاندھی کا عرس، احسان لائی ظہیر کا عرس، مولانا مودودی کا عرس؟ یہ ایسا کدی نہیں سنیا۔ ایسا یہ بھی سنیا میاں محمد طفیل کا عرس، داتا گنج بخش کا عرس۔ عرس اللہ والے نے تسی عرس شریف دی محفل چو اللہ تعالیٰ تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔
تے آئے یاران طریقت بھی نے، میاں صاحب کی عقیدت مند صاحبزادہ صاحب نے محبت رکھنے والے لوگ، اور مختلف علاقیاں جو میں محسوس کر رہے ہیں، مختلف شہروں سے احباب آئے۔ میں کچھ گلاں عرض کرنیاں نے، کچھ معروضی حالات نے جڑے سارے ملک دے، انہاں دے پیش نظر اللہ پاک اپنے کملی والی سرکار دا صدقہ اللہ تعالیٰ میرے ملک تے رحم فرمائے کہ اللہ پاکستان دیاں مشکلیں آسان فرمائے۔ خبراں اچھیاں نہیں ملدیاں، دل ڈب جاندہ ہے خبراں سن کے، روزانہ دن چڑھدا ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ملتی، پریشان حال ہے پاکستانی۔ ٹوٹے دل جدوں بکھر جان، دل شکستہ ہو جان تے دل بکھر جان تے ادوں یارو سکون ملتا ہے اللہ والیاں دی محفل میں جا کے، اللہ دی مسجد چاہو، اللہ دی بارگاہ چاہو، بزرگاں دے عرس تے آؤ، اچھیاں محفلاں میں آؤ تے وقتی طور تے ہم غلط ہو جاتے۔ حضرت قبلہ میاں صاحب دے عرسی جسی آئے ہیں، میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی احباب نے انتظامیہ وچ بھی اور محفل وچ بھی، یہ سارے سادے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں، وضع قطع لباس بود و باش اٹھنا بہنا سادگی نظر آ رہی ہے تھوڑی سارے آنے۔ جڑا نبی کریم دا سچا درویش ہے وہ خود بھی سادہ ہے تے مریداں نو بھی سادگی سکھاندا ہے، خود بھی سادہ منن والے بھی سادے۔ میری عمر تقریباً 65-66 سال ہو گئی، طالب علمی دے زمانے تو کچھ گلاں میں موجودہ حالات جدوں ویکھیاں نے تے تنہائی وچ بیٹھ کے جدوں سوچنا تے میرا ماضی، طالب علمی دا زمانہ تے ماضی تصویر دی طرح میرے سامنے آ جاندہ ہے، اور انج لگدا ہے کہ یہودی اور عیسائی جڑی اسلام دشمن لابی ہے وہ مسلسل تقریباً ربع صدی تو نصف صدی تو مسلسل مسلمانہ دے خلاف ایک سرد جنگ لڑ رہے سن، سرد جنگ تے ہون حالات یہ کہ بلی تھیلے کو باہر آ چکی، ہون اعلانیہ جنگ، ہون انہاں اعلان کر دیتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور گزارش ہے کہ یہودی لابی، یہودی اور عیسائی دا کہہ لو کہ پیسے دے زور ہوتے انہاں ساڑھے ملک وچ کئی لابیاں بنا رکھی ہیں، یہ جڑے NGOs نے جنہاں نو فارن ایڈ ملدی ہے، یہ باہر دا پیسہ کھا کے انہاں دے مقاصد پورے کر دیں۔ مینوں انج محسوس جدوں میں ماضی تے نگاہ دوڑانا تو ایک چین نظر آؤندی ہے مینوں تسلسل کہ انہاں نے سرد جنگ شروع کی تھی پہلا، وجہ ایسی کہ سارا جڑا ملک ہے نا پاکستان، دوستو اے اللہ والیاں اللہ دیاں ولیاں دا فیض ہے، پاکستان فیضان اولیاء ہے، اے واحد دنیا دے 2 ملک نے، صرف دنیا دے سینکڑے ملکاں وچوں 2 ملک نے جڑے مذہب دے نام تے بنے، صرف 2 ملک نے جڑے بنے ہی مذہب دے نام تے، اور ایک ملک ہے جدا نام ہے اسرائیل، یہ مذہب دے نام تے بنے۔ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام دا، اور یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے تو انہاں دیاں نسلاں اگے جڑے یہودی بنے، اسرائیل مذہب دے نام تے بنے۔ اور الحمدللہ میری مملکت خدا داد پاکستان یہ بھی مذہب دے نام تے بنے، ساڈا ملک بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہوتے، یہ بھی مذہب کے نام تے بنے ہیں۔ تو معلوم ہویا کہ 2 ملک نے دنیا دے
جڑے بنے ہی مذہب دے نام تے۔ اچھا اسرائیل تے پاکستان تے یہودی مذہب ہوئے جڑا نبی کریم دے زمانے تو لے کے ہون تک مسلسل اسلام دے خلاف ہے یہودی۔ یہ وجہ کی ہے الگ مضمون میں، ایسے گنجائش نہیں کہ تفصیل عرض کرا۔ یہودی نبی کریم دے زمانے تو لے کے ہون تک اسلام دے خلاف ہے۔ تے یہودیاں اور عیسائی جڑے نال رل گئے یہودیاں دے، ہندو بھی رل گئے نال۔ یہ جڑی مثلث بنی ہے نا اس ویلے، ہندو، اسرائیل اور امریکہ تے یورپی ممالک، عیسائی، یہودی تے بت پرست، نبی کریم دے زمانے وچ بھی یہ مثلث، عیسائی سن تے یہودی سن تے مشرکین مکہ سن۔ یہ مثلث سی جڑی اج بنی ہے۔ ادو مشرکین مکہ سن، ہن ہندوستان ہے، وہ بھی بت پرست سن، یہ بھی بت پرست ہے۔ گزارش ہے کہ مذہب کے نام سے ساڈا ملک بنے، یہ پتہ یہودی نہیں کہ مسلمان اگر اپنے مذہب کے نال وابستہ رہے گا تو یہ مضبوط ہوئے گا۔ تو یہودی لابی نے مسلسل ایک لمبا مضمون ہے، پروفیسران کالج میں استاد پروفیسر خریدے گئے ساڑھے ملک میں، کئی دانشور خطیب اور ادیب خریدے گئے، کئی کالم نویس اخباران دے خریدے گئے، جنہوں نے امداد ملتی سی جو مذہب دے خلاف نادان دوست پاکستانی پراپیگنڈے کرتے سن۔ میں جدو سوچنا نا مینوں چین نظر آتا ہے، مثلا سنو نا میں محاورے اپنے کچھ ضرب الامثال جڑے ساڑے جام مروج نے اور مسلمان ہی بول رہے ہیں یہ جملے۔ ایک محاورہ ہے ضرب المثل کہہ لو یا عام جملہ جڑا دہرایا جاتا ہے کہ اے جڑے مولوی لوگ نے تے اے صوفی تے پیر فقیر، اے درویش لوگ، اے ملا لوگ، اے لکیر دے فقیر لوگ نے۔ اے ایک محاورہ بولیا جاتا سی لکیر دا فقیر، تے انہاں آکھنا جی لکیر دا فقیر نہیں بننا چاہیے، علم پڑھو، سائنس پڑھو، ترقی حاصل کرو۔ اے صوفی لوگ، اے مولوی تے ملا تے پیر، اے اکھاں میٹ کے بھیڈاں دی طرح جدھر پیر جا رہے ہیں پیچھے ہی مرید جا رہے ہیں، اے لکیر دے فقیر لوگ نے۔ یہ جملہ تو سبھی سنیا ہوگا کہیں گے بھی یہ لکیر دے فقیر۔ دوستو گزارش ہے اگر داڑھی رکھنا، امامہ پہننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نیک اعمال کرنا، انہوں آندے لکیر دے فقیر نے، تے پھر دوستو اسی ممبر رسول تے بہ کے دعا مانگنی ہے، یا اللہ سانو لکیر دا فقیر رکھ، سانو اس لکیر دا فقیر رکھ۔ لکیر دا فقیر ہونا کوئی عیب نہیں، سانو قرآن نے سبق ہی سکھایا۔ سنو قرآن مقدس کی آیت سنو، ہر مسلمان نماز وچ پڑھ دے سورہ فاتحہ تے اللہ دی بارگاہ کی دعا مانگدے ہو؟ دعا کرنے اہدنا الصراط المستقیم، کیوں نہیں جملہ کہندے ہو؟ اللہ کے دعا مانگدے ہو، یا اللہ مینوں سدھے رستے تے چلائی رکھ۔ سیدھا رستہ اور لکیر جڑی آمنہ دے لال نے کھچ چھڈی ہے، اور لکیر جڑی سید عالم نے مسلمانوں واسطے کھچی ہے، تے جڑا سیدھا رستہ متعین کیتا ہے، تے اسلام نے جنہوں صراط مستقیم آکھیا ہے، اسی کہنے ہیں یا اللہ سانو ادھروں ادھروں بچا کے، ڈنگیاں رستیاں تو بچا کے صراط مستقیم تے چلائی رکھ۔
اسی تسلیم کرنے ہیں دوستو، اسی اس لکیر دے فقیر، اسی اس لکیر دے فقیر، او کامل ہے اللہ دا نیک بندہ جڑا اپنے منن والیاں نو کھچ کے اس لکیر اتے ٹورے، اس لکیر اتے جڑا چلائے وہ کامل ہے۔ الحمدللہ اسی اور سنو پھر نالے بھی کہنے ہیں یا اللہ سیدھے رستے تے سانو لکیر دا فقیر رکھ، تے نالے بھی دعا مانگنی ہے کہ جڑے ڈنگے راہ نے اے بڑے سونے سونے جو ویکھن جڑے رستے نے، یا اللہ انہاں رستیاں تو بچائیں، سانو سیدھے رستے ہوتے ہی رکھیں، سیدھا رستہ جڑا صراط مستقیم جڑا جاندا ہی جنت الفردوس دے وچ پیا، اس رستے دی منزل ہے رضا الہی اور جنت الفردوس، تے اسی نے یا اللہ سانو انہاں ڈنگیاں رستیاں تو بچا، سانو سیدھے رستے تے چلا، تے نال اللہ نو کہنے یا اللہ جو ڈنگے اور راہ نے بچا کے رکھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ انہاں رسیاں دے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا، جنہاں لوکاں تے میں سمجھنا سنیوں تو اڑا کو ڈیمانڈ ہو رہے ایڈے عرصاں چاہتے ہیں نا انہوں کی ڈیمانڈ، میں تو اڑی ڈیمانڈ بھی پوری کرنا گا انشاءاللہ، تو اسی جو مانگتے ہو نا وہی دوں گا، تو لیکن چند گلاں ضروری میں سمجھتا تو اڑی ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ میں آندھے نے جتھے جاؤ نا قرآن دی فرمائش نہیں کر دے، آندھے نے سیف الملوک سناؤ، تے اے وجہ ساڑھے کئی خطیب ہیر پڑھنے تے مجبور ہیں، وہ غیر مجبور وہ ہیرہ پڑھ دینا تو اٹھی ڈیمانڈ ہوں دی ہو گئے نے کہ تے میں وہ سنی دی کو دی پیاس، میں انشاءاللہ بھی کوشش کروں گا کہ وہ جاندے ہیں وہ ڈوز بھی تو دے جانا، لیکن اے کچھ گلاں ضروری میں سمجھنا بھائی جڑا صراط مستقیم ہے ایک وے کیڑا جنت تو دنیا تے آؤں اس رستے سے چل کے وہ اللہ دے نبی آئے، اللہ دے نبی اللہ والوں دنیا میں آئے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ والوں آئے نے، اللہ والوں آئے نے نا تے انہاں نوں کوئی خطرہ نہیں شیطان دے حملے دا، نفس امارہ دا، کسی کڈنیپنگ دا، کسی ڈاکہ زنی دا، کسی واردات دا، انہوں نے ڈر نہیں کہ وہ اللہ والوں مخلوق ہی چاہے، میں تے تسی جڑیاں اساں مخلوق وچوں اللہ وال جان، اساں مخلوق وچوں ٹر کے اللہ وال جان نا، بھائی یہ مرشد کو جڑا ہوندے ہاں تسی مرید ہوندے ہو، تویز کرانا سے بیعت کر دیو جی، تویز عشق دا تویز کر دو، محبوبہ قدمہ میں آ جائے، ایک غلط مقصد پیر نو تویزاں واسطے نا تویز باز نہ تلاش کرو، تویز تھوڑے نے اخباراں پڑھ کے دیکھو قدم قدم سنیاسی بابے بیٹھے جادوگر، مرشد نو تویزاں واسطے نہ لو، مرشد دا پلہ تاں پھڑو تہاڈی باں پھڑ کے محمد کے دربار تک پہنچا دے، حضور دی بارگاہ پیش کر بھائی اللہ والوں آنا ہے جو نبی آئے نے 1,24,000 صراط مستقیم ہوتے اللہ کو دنیا میں آئے، اسی دنیا میں کیوں اللہ کو جانے تے یارو قرآن دس دے اے جڑا راج ہے نا صراط مستقیم، شیطان بیٹھا ہی اسے رستے ہوتے سیدھے رستے تے گھات لگا کے بیٹھا ہے شیطان، گھات وچ شیطان آندا ہی اوتھے وے جتھوں گمراہ جنہاں نوں کرنا ہو، صراط مستقیم ہوتے شیطان نے گھات لا کے بیٹھا ہے، اور میں قرآن پڑھ کے تمہیں سنانا، یہ میری خود ساختہ گلا نہیں، قرآن سنو اللہ کریم قرآن ہی فرمانے میں،
شیطان نے اللہ نال ایک چیلنج کیتا سی قرآن جدوں اللہ نے مردود کر دیتا نا شیطان نو کہ تو آدم نو سجدہ نہیں کیتا تے دفع ہو جا نکل جنت وچوں اللہ نے کر دیتا سی نا شیطان نو سنو قرآن مقدس اللہ کریم فرما دے رب کریم نے فرمایا فخرج 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 منہا فإنک رجیم فخرج منہا نکل جا نکل جنت وچوں نکل شیطانہ انک رجیم تو مردود ہے تو لعنتی ہے اللہ نے فرمایا تو ردی ہے تو مطرود ہے تو مردود ہے تو مغضوب ہے نکل اتو جنت چوں اے قرآن ہے شیطان پہلا تے جی ہکا بکا رہ گیا اللہ تعالیٰ دا غصہ دیکھ کے تے پھر وہ دے اندر دا بغض تے اناد تے حسد جڑا آدم کو سی وہ غالب آیا انہوں نے کہا یا اللہ چنگی نہیں کیتی تیری خاطر میں چڑھیاں بھی سجدہ کرنا ہی تینوں غیر نو نہیں کرنا تے چنگی یاری لائے میں تیری خاطر آدم اگے نہیں چکیا کہ سجدہ کرنا ہی تینوں تے میں اے مٹی دے پتلے اگے نہیں چکنا تے اپنے نال انج کری دی اس مردود نو علم نہیں سی کہ جنوں اللہ مسجود بنا دے بھائی دیکھو اسی جدوں کعبے وال جڑا منہ کرنے ایمان نال تو کعبے نو سجدہ کرنے نا سجدہ تے اللہ نو منہ کعبے وال سجدہ کعبے نہیں رخ قبلہ تاں کہندے نے رخ ادھر ہے سجدہ اسی انہاں چنگ نہیں کردے سجدہ انہاں پتہ ہے ہندو سانو کہیں کہندے نے نا آندے نے اسی بت پرست ہاں تسی بھی بت پرست ہو اسی پتھر دے بت پوجنے ہیں تسی کعبہ بھی تے پتھر دا بنے ہیں تسی کعبے نو پوجدے ہو اسی کہنے ہیں ظالموں اسی ان کعبے نو سجدہ نہیں کردے سجدہ اسی رب نو کرنے ثبوت کی ہے ثبوت ہے جدوں سجدے جو ڈگ رہی ہیں تے کی کہنے سبحان ربی الاعلی اوتھے کعبے دا نام ہی ہے تے سجدے بھی جسی اللہ تعالیٰ نے کہنے یا اللہ تو پاک ہے تو ارض ہے تو میرا رب ہے اللہ جنہوں قبلہ بنا دے اللہ نے کعبے نو قبلہ بنایا ہے ادھر منہ ادھر کرو سجدہ اللہ نو ہی ہے منہ ادھر کرو اسے اللہ نے سیدنا آدم نو قبلہ بنا چھڑے منہ ادھر کرو سجدہ تے مینوں ہی ہے منہ ادھر وال کرو منہ ادھر وال کرو سجدہ مینوں ہی ہے لیکن قرآن چاہتا شیطان کہنا نہیں یا اللہ تو چنگی نہیں کی تھی تیری خاطر میں چڑھیا سا میں توحید پرست میں سجدہ کرنا ہی تینوں تے انج کری دیا اپنے نال اچھا چلو پھر ٹھیک ہے سنو قرآن دی آیت سنو مفسر کہندے نے انج سینے تے ہاتھ ماریا شیطان ہن سنو شیطان نے چیلنج کیتا سی قرآن وہ آیت سنو یہ جملہ شیطان دا جڑا اللہ نے قرآن ایک بیان فرمایا ابلیس نے آکھیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین یا اللہ من مردود کیتا ہی مطرود کیتا ہی ہن مولا میں چین نال نہیں بہنا میں جڑی آدم دی اولاد ہوئے گی میں رستے وچ راہ مار کے بہ جانا کہ آدم دی اولاد نو جنت دے راہ وچ اٹھا کے جہنم دے رستے پاؤں کڈنیپ کرانگا گمراہ کرانگا اغوا کرانگا جڑے صراط مستقیم تے چل رہے نے انہاں نو باواں تو پھڑ پھڑ کے غلط رستے تے پاواں اے چیلنج شیطان دا یا اللہ میں انہاں نو جنت وچ جان نہیں دینا اٹھے انہاں وسوسے انہاں دیاں ساواں وچ رچاں یوسوسو فی صدور الناس میں سینیاں وچ بڑھاں گا انہاں دیاں رگاں وچ خون بن کے دوڑاں گا تے میں انہاں نو بدی دی طرف مائل کراں گا
یا اللہ سنو قرآن دے لفظ نے انہیں آکھا یا اللہ میں سامنے حملہ کراں گا آدم دی اولاد ہوتے پچھوں اٹیک کراں گا سجے پاسوں آواں گا میں کھبے پاسوں آواں گا چار چفیریوں تیریاں بندیاں نو میں گمراہ کرنا چھڈنا نہیں. ایک تفصیلی روایت ہے اللہ نے فرمایا کہ چل شیطانہ تیرا چیلنج قبول ہے لالا ٹیل تے میں آدم دی اولاد نو تو گمراہ کر دینا. شیطان دا ایک بغض تے اناد تے حسد دی وڈیائی دی بولی سن کے اللہ پاک دیاں ہمدردیاں اولاد آدم دے نال ہو گئی. اللہ دیاں ہمدردیاں اولاد آدم دے نال ہو گئی. شیطان نے آکھا یا اللہ میں چھڈنا نہیں ہے میں راہ مل کے دے جانا صراط مستقیم ہوتے جڑا سیدھا راہ ہے تیرے وکیل تے فقیر جا رہے ہیں نا انہاں نوں کھچ کے میں جہنم ول کھڑنا. اللہ نے فرمایا شیطانہ چار کوٹاں تو مال لئیاں نے تو آکھیا میں سامنے حملہ کراں گا میں عقب تو حملہ کراں گا میں یمین و یسار تو حملہ کراں گا. چارے سمتاں تو مال لئیاں نے تے دو سمتاں باقی رہ گئی سجا تیرا کھبا تیرا سامنے تو آنا ہے بیک تو آنا ہے. دو جہتاں رہ گئی ہیں ایک تھلے دی جہت تے ایک اتے دی جہت چار جہتاں تیریاں تے دو جہتاں میریاں. اللہ فرماتا ہے میرا گناہگار بندہ جدوں اپنی گناہاں تو تائب ہو کے تھلے ڈگے گا تے معافی منگن لئی جدوں ہاتھ اتے چکے گا میں وہ سارے گناہ معاف فرما داں گا میں معاف کر داں گا. چارے کوٹاں تیریاں دو سمتاں میریاں. میرا بندہ جدوں ندامت نہ سر سٹے گا تے جدوں میری بارگاہ چ بخشش کی دعا کرے گا میں وہ سارے ہی گناہ معاف کر چھڑا. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم یا رب تو کریمی و رسول تو کریم سب شکر کے ہستیم میانے دو کریم. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مولا تو نے بھی دلا زردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. لیکن میں عرض کرنا ہے شیطان دا چیلنج یہ سی میں راہ مل کے بہ جانا ایڑی لکیر دے فقیر آؤں گے میں کڈنیپ کراں گا اغوا کراں گا انہاں نوں کھچ کے جہنم ول کھڑاں گا. لیکن قرآن ہی چاہتا ہے ابلیس نے ایک شکست ادو ہی مان لی سی. انہیں آخیا یا اللہ نہ میں تاجر نوں چھڈنا ہے نہ صنعتکار نوں چھڈنا ہے نہ کسی استاد نوں چھڈنا ہے نہ کسی شاگرد نوں چھڈنا ہے. چھڈنا میں کسی نوں نہیں پر ایک طبقہ ہے بھی جڑا میرے داں تو بچ جائے. ایک قرآن ہے انہیں پہلے ہی تسلیم کر لیا شکست مان رہی کہ میں چھڈنا کسی نے ایڈے بڑے سیانے بنتے ہیں انہوں تو میں منٹ چ گمراہ کراں. اے بہتے شاطر تے کلیور تے کھچرے تے سیانے تے اسلام تے کمنٹس کرنے والے انہوں تو میں ایک منٹ چ انہاں دا تباہ کراں گا. انہیں آکھیا الا عبادک منہم المخلصین. یا اللہ میں چھڈنا کسے نو نہیں الا عبادک منہم المخلصین جڑے تیرے خاص مخلص تے تیرے ولی نے نا انہاں تے میرا داد نہیں. اے قرآن ہے.
دوستو قرآن کے لفظ عبد دا لفظ بڑا آیا، عباد اللہ عبادک کا، تیرے بندے یا اللہ جڑے ہے ہی تیرے بندے نے۔ بھائی یار ہوندے نے نا کہ کوئی اپنی زنانی دا بندہ ہے کہ نہیں بندہ زنانیاں دے بندے، بلکہ پنجابی دا تے محاورہ ہی ہے کہ اے تیرا بندہ کون ہے؟ خامد نو کی کہندیاں نے تیرا بندہ کون ہے؟ بندہ آکھے بھی تیرا بندہ کیوں ہے؟ تو وہ اللہ دا بندہ ہے، وہ تو اللہ دا بندہ ہے، پر آندیاں تیرا بندہ کون ہے؟ تے کہندیاں ٹھیک نے ہوندا ہی بندہ ہے نا زنانی، مرداں نے دا بدلہ انج لیا انہاں آکھیا سی مالک، خامد نو پنجابی چ کہندے نے مالک، اے بھੈਣਾ تیرا مالک کون ہے؟ مینوں تواڈے نوکھر دا پتہ نہیں، میں سیالکوٹ دی گل کر رہا ہوں، کیوں جناب انجی؟ خامد نو کہندے نے مالک، تے زنانیاں اپنے خامد نو کہندیاں نے بندہ، اے میرا بندہ ہے، تے بندہ اتھے آ کے بھی یہ شرک نہیں؟ اور زنانی دا بندہ بننا شرک نہیں؟ تو چنگا رب دا بندہ زنانی دا بندہ، یہ جڑے ہوندے نے یہو جہے واقعی ہوندے ہی زنانی دے بندے، شرک ہو گیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماندے نے تو زنانی دا بندہ ہے، میں مصطفیٰ دا بندہ ہوں، میں مصطفیٰ دا بندہ ہوں، میں عبد المصطفیٰ، احمد رضا کے اندر میں عبد المصطفیٰ، میں ہوں عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ایک خوبصورت انداز ہے، فرمانے نے تینوں کی لگے تو میں سڑ رہا میں عبد المصطفیٰ ہوں، تینوں کی تکلیف ہے، میں مصطفیٰ دا بندہ ہوں، تجھ کو کیا، میں ہوں عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، میں تیرے کو تیری دوزخ کھو نہیں ہے، میں مصطفیٰ دا بندہ بن گیا، میں تیری کوئی دوزخ کھو نہیں ہے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، گالے دوستو بندہ عبد، شیطان نے آخر تیرے خاص تیرے بندے نے نا، جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے وہ زنانی دے بندے نہیں ہوندے، رن مرید نہیں ہوندے، رنہ دے بندے نہیں ہوندے، خاص اللہ دے بندے، اللہ عبادت جڑے تیرے بندے نے نا، یا اللہ انہاں ولیاں ہوتے میرا دا نہیں چلے گا، انہیں مان لئی سی شکست۔ سنو قرآن دی آیت، اللہ قرآن خود کہندا ہے، اللہ فرماندا ہے نے میرے بندے جڑے ہے ہی میرے بندے نے، تو اپنا نام رکھے ہے عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الغفار، عبد الجبار، ہے عبد اللہ دے بندے، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد الغفار، تے کدی یہ بھی ویکھ اللہ بھی تینوں اپنا بندہ سمجھدا کہ نہیں؟ تو تے بنی پھرنا میں اللہ دا بندہ نہیں، میں کسی غیر دا بندہ نہیں، میں اللہ دا بندہ، تے اللہ بھی تینوں اپنا بندہ ماندا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ کے ویکھ، قرآن وچ اللہ نے فرمایا میرے بندے ہیں نے جنہاں نوں میں اپنا بندہ ماننا، اے میرے بندے۔ سنو قرآن دی آیت توں سناواں اس عبد دے حوالے، اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، رب نے کیا کملی والیا ذکر کر ساڈے بندے ایوب دا، ساڈا بندہ کون پہ کہندا ہے؟ اللہ پہ کہندا ہے ساڈا بندہ، جڑا رب دا بندہ ہوئے کسی خیر دا بندہ نہیں ہوندا،
سنو ہو حکایت سنو مزہ تے بھی رب آکھے کہ میرا بندہ تو آپ ہی بنی پھر دے عبداللہ تے عبدالرحمان تے عبدالجبار جی اب اترے ہے توحید اتنا تے اتری ہے غیر کا نا ہی نہیں عبدالکریم عبدالغفور عبدالجبار عبدالقہار ایڈے سونے نا تے تھلے دودھ وچ پانی کھجوراں وچ اب مرچاں وچ ملاوٹ کردا کون ہے جی عبداللہ عبدالغفور عبدالقہار عبدالجبار بندے وہ نے جنہاں نو رب آکھے ساڈا بندہ سن قرآن مقدس دی آیت اللہ اور فرماندا ہے ساڈے آقا مولا دی بارگاہ حضور دے بارے رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا پاک وہ ذات جڑا اپنے بندے نو لے گیا راتوں رات اپنا بندہ ہو جنہوں رب آکھے میرا بندہ جڑے مٹ جاندے نے دی ذات وچ جڑے دی مرضی وچ فنا ہو جاندے نے اللہ پھر انہاں نو اپنا بندہ آپ ہی بنا لیندا ہے ثبوت ہوندا ہے لوکاں دے دلاں چ اللہ انہاں دی محبت پیدا کردا محبت پیدا آئے ہو تسی میاں صاحب دے عرس تے کی تہاڈا کوئی خونی تعلق ہے انہاں نال بھائی کدھرے ہوئے جو شادی تے جانا ہے جو ولیمہ ہے جو میرا فلانا چاچا لگتا ہے تے میرا تایا لگتا ہے میاں طفیل صاحب واسطے آئے نے دوجیاں شہراں چ یہ کوئی رشتہ داری نہیں بنانا آئے نے کوئی خونی تعلق نہیں کوئی رشتہ داری نہیں کوئی ذات پات ایک نہیں صرف اس واسطے آئے نے چلی وہ دربار سے جڑا اللہ دا بندہ ہے اللہ دے بندے دی بار خیر میں عرض کر رہا سا اے محاورہ چلے جو لکیر دے فقیر اسیاں نے یا اللہ دعا کرنے ہیں سانو لکیر دا فقیر رکھ سانو اس لکیر تے چلا جس لکیر تے میاں محمد طفیل یا اللہ میاں طفیل صاحب جس لکیر تے ٹرے نے اے شیخ عبدالقادر جیلانی کی لکیر ایک قادری درویش عبدالقادر جیلانی کی لکیر ایو صراط مستقیم ہے جنہیں اسی فقیر ہاں اسی لکیر دے فقیر ہاں اس لکیر تے صدیق اکبر دا قافلہ گزرے ہے اس لکیر تے عمر فاروق گزرے اس لکیر تے عثمان غنی گزرے حیدر کرار گزرے کربلا دا مسافر گزریا شیخ عبدالقادر جیلانی 1,24,000 نبیاں دے ولی تے درویش جس رستے تے چلے نے اے او رستہ ہے جنہوں اللہ نے کہا صراط مستقیم اسی کہنے یا اللہ سانو ایسے لکیر دا فقیر اچھا اور سنو میں اچھی طرح یاد ہے تعلیم علمی دا زمانہ سی ایک جملہ بڑا تعلیمی ادارے بھی پروفیسر استاد ٹیچر پڑھے لکھے لوگ یہ جملہ بول دیں آنے سن جی نہیں بلائنڈ فیتھ نہیں ہونا چاہیے انیت بلائنڈ فیتھ اندھی عقیدت اے صوفی لوگ مولوی اے جنہیں پیراں فقیراں نو منن والے نے اے جو پیر کبے اکھاں میٹ کے مانگتے ہیں وہ آنے جی اے تے بلائنڈ فیتھ ہے یہ ان پڑھ لوگ نے تعلیم نہیں ہنر نہیں علم نہیں جاہل لوگ نے جدھر مرشد لاندہ ہے اکھاں میٹ کے ٹوٹ پہنے تے بلائنڈ فیتھ اندھی عقیدت اے نہیں ہونی چاہیے علم پڑھو سائنس پڑھو پرکھو تے مشاہدہ کرو تجربہ کرو تے گل ثابت ہوئے تے پھر منو بڑا چر رہی گل جی پڑھے لکھے لوگ ساڑے علماء تے خصوصاً دین تے کہنے سن اے مولوی لوگ تے پیر لوگ تے دیندار طبقہ انہاں دی جی انی عقیدت ہے انہاں نہ تاریخ آندی نہ جغرافیہ آندا ہے نہ انہاں سائنس آندی ہے نہ اقتصادیات جاندے نے یہ بس اکھاں میٹ کے ٹری جا رہے ہیں اے بڑا چیر مینا واجدہ رہے ہے تے میں ممبر رسول تے بہ کے کہنا دوستو سانو اے مینا بھی قبول ہے میں تسلیم کرنا کہ ساڑی عقیدت اندھی عقیدت ہے میں قرآن تو ثابت کروں گا بلائنڈ فیتھ بلائنڈ
ساڈا بلائنڈ فیتھ ہے. میں ہوں تہاڈے کول گل پوچھنا، ایمان نال دسیو، سیانے لوگ بیٹھے ہو، تہاڈے وچوں کسی نے اللہ ویکھیا؟ خاکم بدہن، وہ تو کسی نبی مرسل نے نہیں ویکھیا. تور تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی نا یا اللہ بخا، تو انہاں کہ انظر الی الجبل، موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، لن ترانی، لن ترانی، تو مینوں نہیں ویکھ سکدا. تے دل والیاں آکھیا رب نے یہ نہیں آکھیا لم یرانی، مینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا، یہ نہیں آکھیا. آکھیا موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، میں اپنی ذات نو ویکھن والیاں اکھاں بنائیاں نے آمنہ دے لال محمد نے. اللہ کسی نے دیکھا. چلو اسی تے مولوی لوگ انپڑھ ہاں، سانوں تے آؤندے ہی کوئی نہیں. اے تہاڈا جڑا عبد القدیر خان ہے پاکستان دا سائنسدان، اللہ تعالیٰ انہوں صحت اور عمر عطا فرمائے، انہیں خدا ویکھیا؟ ڈاکٹر عبد القدیر جی نے سانوں ایٹم بنا کے دے دیتا ہے، انہاں اللہ ویکھیا؟ نہیں ویکھیا. چلو خدا تے دور دی گل ہے، میں کہنا جبریل ویکھیا کسی نے؟ نہیں ویکھیا. چلو بھی دور دی گل ہے، انہیں دو تہاڈی جاسوس بیٹھے نے مونڈیاں تے، اے تہاڈے ریکارڈ کیپر کرامن کاتبین کیوں جی بیٹھے نے نا مونڈیاں تے، تے کدی ٹویا نہیں پتہ لگا جی بھی اتنے کوئی بیٹھا ہے؟ نہیں ویکھے. میں ہوں تہاڈے کول پوچھنا، نہ تساں اللہ ویکھیا، نہ تساں جبریل ویکھیا، نہ تساں کرامن کاتبین ویکھے، نہ تساں جنت ویکھی، نہ جہنم ویکھی، نہ عذاب قبر ویکھیا، تکیا کچھ نہیں تے منتے سب کچھ پہ. میں ہوں تمہیں پوچھنا، وہ دیکھ کہ منتے سب کچھ ہو. بھائی مسلمانہ تے داریہ کرے، کمیونسٹ اعتراض کرے اللہ ہے وے، تو اسی آخو کو جی اللہ ہے. تے پھر جڑا دہری ہے، جڑا منکر خدا آکے جی ہے وے بخا کتھے وے، تے کی جواب دو؟ تو انہوں اگر کوئی آکھے بھی تساں اللہ نہیں دیکھیا، تساں قبر نہیں دیکھی، حساب کتاب نہیں دیکھیا، حشر نشر نہیں دیکھیا، تے مت ماری تہاڈی اللہ اکھاں میٹ کے منی آ رہے ہیں. میں ان کو پوچھنے دا جواب کی؟ ایک کوئی جواب ہے نا. تسی آکھو گے اساں اللہ نہیں دیکھیا، جبریل نہیں دیکھیا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، حوض کوثر نہیں دیکھیا، مصطفیٰ دے پیمانے چھلک دے اساں نہیں دیکھے، اساں میزان بھی نہیں دیکھیا، اساں نہیں دیکھیا، پر جدہ کلمہ پڑھنے ہیں انہیں دیکھے ہیں. یہ کوئی جواب ہے؟ صرف رسول نے کہنے کے ماننے پہ ہیں. چلو جی ساڑی تے مت ماری گئی، اسی تے جاہل لوگ ہیں، مولوی ملا لوگ، اسی لکیر دے فقیر ہیں، سانو علم نہیں آؤں دا. اے ڈاکٹر عبد القدیر ورگے سائنسدان انہاں دی مت ماری گئی. ہزاراں ابن الحسن، ہزاراں ابن خلدون، ہزاراں ڈاکٹر عبد القدیر، ہزاراں سائنسدان، حیاتدان، کیمیا دان، سائنسدان، دانشور، عالم، ادیب، خطیب، شاعر، لکھاں دی تعداد. میرا کملی والا سادیاں دا رسول، جامعہ دا رسول، اقبالاں دا رسول، او جدی امت وچ عمر ورگے بہادر، جدی امت وچ حیدر کرار ورگے شیر. او یارو مولوی تے چلو اسی انپڑھ لوگ ہاں، اے ڈاکٹر عبد القدیر یہ انپڑھ ہے. سائنسدان ایک نہیں، ہزاراں نبی کریم دے امتی سائنسدان نے، سارے اللہ نو مانتے پے نے. تے انہاں نو بھی اگر سوال کریے کہ ڈاکٹر عبد القدیر رب نو کیوں پہ مانتے ہو ویکھیا جے، تے وہ ایک ہی جواب دے گا میں ماننا تاوا مینوں آمنہ دے لال بس بس. ساڈا دین، ساڈا مذہب، ساڈا اسلام، ساڈے عقائد، ساڈے نظریات، ساڈیاں بنیاداں، وہ دی بنیاد کی صرف نبی کریم دی زبان پاک آمنہ دے لال نے بس. مینوں دسو ہور بلائنڈ فیتھ کینوں کہندے؟ انی عقیدت. یہاں جی تو ایڈا تعلیم یافتہ ہے تو مینوں پروف کر سائنسی تجربے نال بھی اللہ ہے یا بخا. ان ڈٹھیاں مانگنے پہ ہیں
کیوں ماننے پہ سانو نبی کریم دی زبان تے اعتماد ہے. حضور سچے صادق امین. سلام اس پر جو آیا صادق الباد و امی بن کر. اے شیر حفیظ جلندری دا نہیں، پنڈت چک بست لکھنوی کے ہندو شاعر کا شیر. پنڈت چک بست وہ کہندا سلام اس پر جو آیا صادق الباد و امی بن کر. سلام اس پر جو آیا صادق الوعد و امی بن کر. درود اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر. الحمدللہ ساڑھا بلائنڈ فیتھ انی عقیدت اسی اپنی عقلوں، اپنی دانائیاں، اپنی سائنساں، اپنے تجربے، اپنی معلومات جو کچھ بھی ہے وہ پنڈ بن کے محمد کے قدموں تو قربان کر چھڑے. قربان حضور تو عقل قربان کن بپیچے مصطفیٰ. حضور دی بارگاہ وچ عقل دی کوئی حیثیت نہیں. ساڈا بلائنڈ فیتھ ہے جو آمنہ دے لال نے آکھیا ہے حق کے تے سچ. خیر میں جڑا سن آمدن برسر مطلب اے محاورے چل دے رہے. ایک انہاں دنوں بڑا چلے ہے ہن بھی یہ محاورہ ہے ملا کی دوڑ ہے. سارے نوں آندا ہے ملا کی دوڑ. یہ محاورہ ہے. میں بعد یہ سوچنا بھی کیڑا پاگل سی جن نے محاورہ بنایا. کوئی اسلام دشمن سی، کوئی ملحد سی. ملا کی دوڑ مسجد تک. قرآن پڑھ کے ویخ مولوی کی دوڑ مسجد تک کیوں نہ ہوئے، تیرے نبی دی ساری دوڑ مسجد تک ہے. قرآن سن، قرآن پاک میں قرآن ہی کیوں عرض کرنا. تیرے رسول دی تب و تاس پرواز، تیرے رسول دی دوڑ مسجد تک ہے. رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کیا جی؟ من المسجد الى المسجد. من میں نے فرام، الى میں ٹو، فرام مسجد ٹو مسجد. اور تیرا رسول مسجدوں ٹور کے مسجد میں چل رہا ہے. تیرے رسول کی پرواز ہی مسجد میں چل رہا ہے. تیرے رسول کا جڑا رنگ وے سی، معراج کے راکٹ کا جڑا رنگ وے سی وہ تے مسجد سی. تے کملی والے نے مسیتیوں پرواز کر کے دسیا کلمہ پڑھن والیا میری بلندی دا رن وے مسجد بنی ہے. تے تو بھی جے اتنا جانا ہے تے مسجد نال محبت کریا کر، مسجد والیاں نال مسجد نال پیار کر، مسجد والیاں نال پیار کر. خیر بہرحال یہ لمبی داستان ہے. چل دے محاورے. پھر ایک آیا جڑی یہودیاں جڑی بلی تھیلیوں باہر آئی. ہن جڑی تماشا جڑا ہون لگا ہے، ایک انہاں جملہ بولیا یہودیاں نے مسلمانوں والوں. انہوں نے کہا جی یہ جڑے مسلمان نے نا یہ نے بنیاد پرست، فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. اے جملے دی جگالی کی تھی یہودی نے. جگالی پورا ڈیبیٹ تقریباً 10 سال تک کہندے رہے اے بنیاد پرست نے، مسلمان بنیاد پرست نے. علماء اسلام جڑے کلمی جنگ لڑ رہے سن یہودیاں نال، انہاں کہا عیسائیو یہودیو اگر تسی سانو بنیاد پرست کہہ رہے ہو اس حوالے نال کہ اسی داڑھی کیوں رکھنے ہیں، اسی پگ کیوں پانے ہیں، اسی امامہ کیوں پہننے ہیں، ساڑا لباس ابا کیوں ہے، اگر اس بنیاد تے سانو کہندے ہو بنیاد پرست، ساڑے علماء نے آکھیا تے سن لو اسی کہنے ہیں ہاں واقعی اسی بنیاد پرست ہیں. اسی بنیاد پرست ہیں کیونکہ ساڑے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. حضور دی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں نے. بنیاداں بنی الاسلام علی خمس.
بنیاد پرست سانو کہندے نے 5 بنیاداں نے نبی پاک نے فرمایا تیرے دین دیاں، کلمہ، نماز، روزہ، زکات تے حج، فرمایا بنیاداں نے۔ تے جے سانو تاں بنیاد پرست کہندے ہو جی کلمہ کیوں پڑھنے ہیں تے نمازاں کیوں پڑھنے ہیں تے حج کیوں کرنے ہیں تے یہودیو عیسائیو سن لو اسی ہاں اسی بنیاد پرست ہاں، بنیاد پرست ہاں، اسی دعا کرنے ہیں یا اللہ مریے تے بنیاد پرستی وچ مریے، سانو قبول ہے، اسی مخلص ہاں اپنے مصطفیٰ نال اپنے دین نال۔ خیر 10-12 سال اگر رگڑا دے کے اس لفظ نوں یہودی اگاں ٹوریا، پھر اگے ایک اور لفظ انہوں نے تراشیا، انہوں نے کہا جی یہ مذہبی جنون ہے۔ پہلا آخیا فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، ایک جملہ جی انتہا پسند، یہ جی مذہبی جنون ہے، اے جڑا مسلمان ہے یہ جی ایک جنون ہے مذہب کا، انہوں رگڑ دے رہے مذہبی جنون، اے جی مذہبی جنونی قوم ہے جی، ایٹم بم انہاں دے ہاتھ چڑھ گیا تے کٹ مارن گے، یہ بم مار دیں گے، اسلامی بم چل جائے گا، رگڑا دیندہ رہے یہودی جی مذہبی جنون ہے، مذہبی جنون۔ ساڑھے علماء نے انہوں نے آکھیا یہودیاں عیسائیاں نے ایک جنگ علماء پہ لڑ دیں، ایک تے جنگ ہے نا عراق افغانستان ہے، ایک جنگ ہے قلم دی جڑی علماء اسلام یہودیاں نہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے آکھیا بھئی تسی آندے ہوئے مذہبی جنونی نے، انہاں وچ جنون ہے مذہب دا۔ علماء نے آکھیا یہ جذبہ اسی مننیاں نبی کریم دی امت وچ ہے وے تے قیامت تک رہے، ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے، یہ ہے وے حضور دے زمانے وچ بھی یہ جذبہ سی تے ہن بھی ہے، تے اگلیاں آن والیاں نسلاں دے سینے پھول کے ویکھو اودوں انہاں وچ بھی جذبہ ہونا ہے۔ جذبہ نبی کریم دی امت وچ ہے وے تے قیامت تک رہنا ہے، تسی او دا نام غلط رکھیا ہے، انہوں مذہبی جنون جڑا کہندے ہو یہ غلط کہندے ہو، یہ دا نام مذہبی جنون نہیں، اس جذبے دا نام ہے عشق رسول، عشق رسول ہے، جنہوں تسی مذہبی جنون آتے ہو تو حضور دا عشق جذبہ ہے، اسی مرنے سینہ۔ علامہ اقبال کہندے نے، حکیم الامت اقبال، سنو اقبال دے حوالے نہ میں عرض کرا، اقبال کہندہ یا اللہ میں بڑے فلسفے چھانٹ بیٹھا، خودی دے سبق دے چکے ہیں، آزادی دا تصور دے چکے ہیں، بڑی شاعری کر لئی، ہون ربا میں تیرے کو عقل نہیں مانگدا، ربا تیری دربار چو اقبال ہون خرد تے دنائی نہیں مانگدا۔ اقبال عرض کر دے مولا شریک زمرائے لا یحزنو کری، یا اللہ ایک جڑی جماعت ہے نا تیری زمرہ، لا یحزن لا خوف علیہم ولا ہم، وہ جڑی جماعت ہے نا جنہوں نے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، یا اللہ من اس جماعت شامل اولیاء اللہ شریک زمرائے لا یحزنو کر، اور خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، یا اللہ بڑی دانائی بکھیر چکیاں، خرد دیاں گلنا کر چکیاں، خودی دا پیغام دے چکیاں، آزادی دا تصور دے چکیاں، ہون میں خودی نہیں مانگدا، دانائی نہیں مانگدا، تیرے درباروں کچھ ہور مانگدا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر، یا اللہ خرد نہیں مانگدا، دانائی نہیں مانگدا، محمد دے عشق دی خیرات مانگدا۔ کیوں جناب جذبہ ہے نا امت وچ، یہ کتھوں ملتا ہے جذبہ؟ عشق رسول دا، جنہوں نے توحید دی خشکی ہو گئی ہوئے
اتوں نہیں، عشق رسول دا جذبہ اللہ والیاں دی دربار وچوں ملدا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ہے جذبہ۔ علامہ اقبال کہندے نے دنیا کہندی کملی والا مدینے وچ رہندا ہے، علامہ اقبال کہندے نے نہیں ٹھیک ہے گنبد خضرا وچ حضور دا ٹھکانہ ہے، پر جے دل دی نظر نال ویکھیں تے ہر مومن دے سینے وچ رہندا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اقبال کا لکھ رہا ہے، اقبال کہندا ہے در دل مسلم، مسلم دے دل وچ مصطفیٰ دا ٹکانہ ہے، مقام مصطفیٰ، حضور دا ٹکانہ مومن دے دل وچ۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ساگر صدیقی دے شعر، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو یعنی حضور ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، اور دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے۔ عشق رسول، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یارو میں ایک گل عرض کراں، جذبہ حضور دی محبت دا لکھ شیطان یہودی تل لا لے کہ پورا دنیا کفر ایک پاسے ہوئے، مومن دے سینے وچوں مصطفیٰ نو کڈ کوئی نہیں سکتا، دل وچ رہندا ہے میرا رسول۔ سنو قرآن دی آیت، میں میری جذباتی گل نہیں، قرآن دا جملہ سنو، اللہ قرآن ہی فرماتا، رب کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرماندا ہے جڑا خاص نبی ہے میرا محبوب، اولا دا معنی قریب تر، مومنہ دے قریب تر من انفسہم، انہاں دیاں ساواں نالوں بھی زیادہ کملی والا مومنہ دے قریب۔ قرآن دی آیت ہے، قرآن ہے، من انفسہم، مومنہ دیاں ساواں نالوں زیادہ رسول قریب ہے مومن دے۔ کوئی دنیا دی طاقت، کوئی ابلیس، کوئی شیطان، کوئی دجال امریکہ انہاں دیاں سازشاں تل لالن رل کے امت دے سینے وچوں محمد عربی نو کوئی کٹ نہیں سکتا۔ میں ہن تمہیں ایک مثال نہ بھائی گل یارو، کلیاں جدوں بیٹھ، میں اپنی گل کرنا، جدوں تنہائی وچوں حضور دا امتی جدوں کلا پہندا ہے تے کدی خیال آتا ہے میرے حضور کہو جے ہوں گے؟ مولویاں دے واز سونے، وہ آندے اس صورت نو میں جان، اور گورڑوی نے آکھیا اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ میرا رسول کہو جا ہوئے گا؟ حضور دیاں زلفاں کہو جیاں ہونی ہیں، حضور دا مذاق دا سرما کہو جا ہوئے گا، حضور دا تبسم کیسا ہوئے گا، حضور علیہ السلام دا اٹھنا بہنا کیسا ہوئے گا؟ آؤں ہے نا کدی خیال تے میں صدقے نہ جاواں انہاں خوش نصیباں تو جنہاں اکھاں دے نال کملی والے نو ویکھے ہے۔ اسی تے 14 صدیاں بعد وچ پیدا ہوئے، زمانے دی دوری اسا رسول نہیں ویکھے۔ میں انہاں تو صدقے جاواں جڑے دن چڑھدا سی نا صحابی تے کوئی بیڈ ٹی پیندا ہے، کوئی مارننگ واک کردا ہے، آج کل کی روٹین ہے بیڈ ٹی مارننگ واک، کوئی سیر کردا ہے، کوئی چاہ پیندا ہے، کوئی ناشتہ کردا ہے۔ صحابی اٹھدے سن تے انہاں دا ناشتہ محمد دا دیدار،
دیدار مصطفیٰ، ناشتہ انہوں کا دیدار مصطفیٰ، حضور پاک کیسے ہوں گے؟ جنہیں ویکھیا ہے تو داستانہ پھر علماء کو سن دیو نا، بلال نے کنج جان قربان کی تھی، سہیب رومی کنج قربان ہو گیا، سلمان نے کنج اپنی صحابہ بھائی انہوں نے ویکھیا ہے، وہ جدیاں اکھاں دے سامنے جلوہ یار ہو گئے تے پگلا تے نہ پھر پگ رہندی تے نہ جبہ رہندا ہے تے جبہ بائی جبہ و دستار نہیں رکھسن، پھر جبے تے دستاراں رقص کر دیاں نے جدوں جلوہ سامنے ہوئے، جو جلوہ یار سامنے ہوئے تے جبہ و دستار رقص کر دینے، وہ انہاں تے ویکھیا، بلال حبشی نے ویکھیا، سہیب رومی نے جلوے بیٹھے، میں پوچھنا تواڈے غازی علم دین نے کی ویکھیا سی؟ کل دی گل ہے غازی علم دین، اے اکتوبر دا مہینہ ہے تے 31 اکتوبر غازی صاحب دا یوم شہادت، 31 اکتوبر نو غازی صاحب نے اپنی جان نبی تے درود پڑھ دیا، پروانہ شمع تو قربان ہو، انہیں تختہ دار نو چومیا سی غازی علم الدین، ساڑیاں جوانیاں تے ساڑیاں داڑیاں تے ساڑیاں پگاں عاشق رسول دی قبر دی مٹی تو قربان، غازی علم الدین کیوں جو انہیں حضور نو ویکھیا سی غازی صاحب نہیں انڈے تھے، چلو خیر یہ تھے 1939 دی گل ہے تے کل دی گل ہے تہاڈا عامر چیمہ، غازی عامر چیمہ کل دی گل ہے، وزیر آباد دا، اے ماما کوئی دنیا دی طاقت ساڑھے دلی جو مصطفیٰ نو کٹ نہیں سکتی، اے ماما غازی علم دین جمدیاں رہن گے، سنو آلہ حضرت دا میں تو نے شعر سنا ہوا، حسین شعر عاشق مصطفیٰ، آلہ حضرت فرماتے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، پہلا ترجمہ سنے شعر دا حسن دیکھو، عاشق نے اتنی بلند پروازی، آلہ حسن وہ بھی یوسف دا، حسن یوسف پہ کٹی دا مانا حادثہ گزریا کٹ گئی، بھائی ٹوکے بھی ہاتھ نہیں آ جاندہ، بھائی ٹوکے ہاتھ آ گیا، ارادہ تو نہیں ہوتا وہ ہاتھ آ گیا، کٹنگ کا مانا ہے بھی انگلیاں کٹا نہیں، وہ تو سیب کٹن نہیں سن، وہ خواتین تو سیب کٹ رہی سن، تو چھریاں چل رہی انگلیاں تے، آلہ حضرت کر فرمانے نے کہ حسن ویکھیا ہو عورتاں نے تے سیب کٹ دے انگلیاں کٹیاں تے وہ بھی مصر دیاں عورتاں دیاں، عورتاں تے وہ بھی مصر دیاں تے حسن ویکھ کے انگلیاں کٹوائیاں نہیں کٹ گئیں، اگلا مصرع آلہ حضرت نے کمال کر چڑھا، آپ فرماتے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ یوسف دا حسن ویکھ کے انگلیاں کٹیاں تے عورتاں دیاں تے کملی والیا تینوں ویکھیا بھی نہیں تے مرد اپنے سر کٹوا رہے نے غازی الدین تے عامر چیمے تے غازی احمد شہید تے غازی مرید حسین، پنجاب دی دھرتی نے کنے غازی پیدا کیتے نے جنہاں اپنی جاناں محمد تو قربان کر چڑھیاں تے کرتے رہن گے، بھائی اے لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے تے اے اجی تک تے گئی نہیں، پیر صاحب دا ہاتھ منوں ہوندا ہے اتاں پیندا ہے، انہاں دا ہاتھ اتاں تک جاندا ہے، ترلا نہیں حکم کرو، آکھے تے جی خدا الخاطر ٹوڑ جائے تے پروانہ نظر آئے گا، بھئی ایڈے پتنگے اڑدے نے بتی اتے آؤندے نے نا، پتنگے بھی جناب ایک موسم ایک ایسا ہوتا ہے جن وچ لاکھ بچو پتنگا مڑ مڑ تواڈے کان دے وچ بھی بڑھ جائے، وہ ایہو جے پتنگے تے بتی بالدی ہوئے تے پتنگے انج لگدا ہے جویں شمع تے قربان ہو گئے تے بتی ٹوڑ جائے تے پتنگے غیر،
یہ مصطفیٰ دے جڑے پتنگے قیامت تک اڑتے پے نے، تو مانا شمع بلدی پئی ہے، شمع روشن ہے محمد دی، دور نبوت مصطفیٰ دا شمع چل رہی ہے، پروانے جانا قربان کر رہے، پروانے مٹ رہے نے مصطفیٰ کو۔ آدھے نے جی مذہبی غازی مسڑوں بڑے نوجوان آئے نے، چونکہ یوم شہادت غازی، میں جب لاہور پڑھنا سا تو میری ہر فجر دی نماز دے بعد میں غازی علم دین دے مزار ہوتے حاضر ہونا سا، اتنے جا کے عاشق رسول دی قبر تے سکون ملتا سا۔ یوم شہادت اے واقعہ جڑا میں سنان لگا، کتاب لاہور تو چھپی اور عام بک سٹالاں تو مل جاندی، اور میں اکثر سنانا ہے واقعہ تاکہ میری پاکستان دے نوجوان انہاں دے آئیڈیل جڑا ہے نا، اپنی آئیڈیل بدلو، رسول اللہ دے عاشقاں نو اپنا آئیڈیل بناؤ، حضور دے دیوانیاں نو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ غازی علم الدین شہید نو جدوں سزائے موت سنائی جا چکی سی تے میاں والی جیل دی کوٹھڑی وچ غازی صاحب بند سی، تے انتظار سی کہ ہون موت آئی، کہ ہون پھانسی لگا، کہ ہون سزائے موت سنائی جا چکی سی۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور سر عبد القادر، اے تین ہستیاں میاں والی جیل غازی علم الدین دی ملاقات واسطے آئی۔ محمد علی جناح ادو قائد اعظم نہیں سن بنے، محمد علی جناح قیام پاکستان تو پہلا دی گل۔ علامہ اقبال نے فرمایا علم دین، اقبال لاہور دے سن، علم دین بھی لاہور دا سی۔ اقبال نے آکھا علم دین، اے جڑا دبلا پتلا شخص کھڑا ہے اے جاننا کون ہے؟ غازی علم دین صاحب نے فرمایا میں نہیں جانتا کون۔ علامہ اقبال نے فرمایا علم دین اے دا نام ہے محمد علی جناح، اے بمبئی دا کامیاب ترین وکیل ہے، جڑے مقدمے نو محمد علی ہاتھ پا لے وہ مقدمہ ہاتھ نہیں۔ محمد علی جناح تے اے بمبئی تو چل کے آئے نے تے اے کہندے نے میں عاشق رسول دا دیدار کرنا ہے۔ میں جب گل پڑھی میرے دل چل قائد اعظم دی محبت وچ اور اضافہ ہو گیا کہ قائد اعظم قدردان سن حضور دی عاشقاں، بلکہ میں قائد اعظم دے حالات وچ پڑھیا کہ انہوں جدوں انگلینڈ وچ لا دا داخلہ لیا ہے قائد اعظم صاحب نے، تے انہاں کہا میں مختلف یونیورسٹیاں قانون دے کالج ویکھدا رہا، تے جس کالج وچ انہاں داخلہ لیا سی وہ دی وجہ ہے بیان کی تھی کہ میں انہاں دا چارٹر پڑھیا، انہاں کہا کہ تاریخ دے سب تو عظیم لوگ جنہاں نے دنیا نو قانون دیتے، آئین ساز، تے قائد اعظم کہندے نے اس لسٹ وچ کملی والے دا نام سب تو اوتے لکھیا ہوا، سر فہرست حضور دا نام سی، آئین ساز رسول، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آئین ساز رسول۔ قائد اعظم کہندے نے کہ میں جدوں حضور دا نام لسٹ وچ سب تو ٹاپ تے پڑھیا، میں کہ جہو جہا بھی کالج ہن میں ایتھے پڑھنا۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بانی پاکستان دے دل وچ اللہ نے حضور دی محبت پیدا کی، عاشق رسول سے۔ اقبال نے آکھیا محمد علی جناح نے علم دین جیڑا مقدمہ لے لین ہار دے نہیں، اے بمبئی تو چل کے آئے نے، ایک بڑے مصروف نے، انہاں کو ٹائم نہیں ملتا، بڑے نایاب نے۔ علم دینا مبارک ہوئے، اے آندے نے میں علم الدین دا کیس مفت میں وکالت کراں گا، علم دین اے تیری وکالت کرنا چاہتا ہے، تے ہائی کورٹ وچ اپیل کرنے ہیں، سیشن کورٹ نے تین سزا دیتی ہے، ہائی کورٹ وچ اپیل کریں گے، تے قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں فری علم الدین دا مقدمہ لڑنا ہے۔ غازی علم الدین کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، غریب باپ دا بیٹا ہوں، انہاں دی مہربانی میرے تے انہاں دی مہربانی کہ میرا مقدمہ فری لڑن گے۔ تے اقبال نے فرمایا ہن علم دین انہاں دی گل دا غور نال سن۔ قائد اعظم نے فرمایا بیٹا میں تیرا مقدمہ لڑنا ہے اور میں انشاءاللہ تینوں تختہ دار تو کھچ کے لے آؤں، تینوں میں پھائی نہیں لگا دیا۔
صرف ایک گل ہے کہ تو جڑا بیان دینا ہے نا وہ تھوڑی جی تبدیلی کرنی. بیان یہ دینا ہے کہ میں جب راجپال نو قتل کیتا سی گستاخ نو، اس وقت میں مغلوب الغضب، سینس لیس، حواس باختہ، میرا اپنے آپ تے کنٹرول نہیں سی، حواس باختہ تھا تے گویا سینس لیس ہو گیا سی تے میں مار دیتا ہے. بس اے گل تو کری، وہ دے بعد چھڑانا میرا کام. میں اس کتاب وچ پڑھیا، علم دین نے غور نہ سن کے نا انہیں کہا نہیں جناب میں نہیں کہنا، میں بیان نہیں دیتا. میں جدو راجپال نو ماریا میں حواس باختہ نہیں سی، مینوں اپنے حواس تے پورا کنٹرول سی. میں تے گھروں ارادہ کر کے چھری لین گیا سی، میں چھری تیز کیتی، میں انہوں پچھان کے ماریا کہ دوجا بندہ نہ مر جائے میرے ہاتھوں، پک کر کے ماریا. جناب میں ثواب سمجھ کے نبی پاک دا دشمن ماریا، میں بیان نہیں بدلنا. وہ جملہ ان قائد اعظم دا میں ثواب سمجھ کے ماریا نبی پاک دے گستاخ نو. میں سینس لیس نہیں سا، حواس باختہ نہیں سا، گستاخ. اللہ، میں اقبال نہ جملہ سنو. علامہ اقبال قائد اعظم میں انجماع مار کے نا انہوں نے چھڈو حضرت چھڈو ویدہ مقدر اے معاملہ عشق دا گل ہور ہو گئی، ایک کہانی ہو گئی، یہ دا مقدمہ کی لڑنا ہے، کہانی ہو رہی، عشق دی داستان. عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے وصل ناہی، ایک نہ لب دیا عمر گزاری، ایک نہ دے وچ راہی. سیال شریف دے صاحب او گئے میاں والی جیل علم دین نال ملاقات کر. سیال شریف دا لاجپال لاجپال پیر سیال نعرہ مار دے نا مرید. وہ گئے ایک صاحبزادہ غازی صاحب نو ملن میاں والی جیل پھانسی تو پہلے. تو جا کے کہنے ملاقات دا وقت ملیا، جا کے کہنے علم دین میں بڑا بڑا پیر ہاں، لوگ میرے ہاتھ چوم دے رہے، بڑی بڑی گدی ہے ساڈی، لوگ میرے ہاتھ چوم دے نے. پتر میں تیرے ہاتھ چومن آیا ہاں، ہاتھ بدا میں تیرے ہاتھ چوم، بیٹا میں تیرے ہاتھ چومن آیا. اللہ خیر لمبی داستان ہے، میں کتاب پڑھیا ہے. پھر انہوں پیر صاحب نے آخیا بیٹا جیڑا دنیا چاہیا ہے انہیں ٹر جانا، موت برحق کے تینوں پھانسی دی سزا سنائی جا چکی، پترا ڈری نہ گھبرائی نہ، آخر مرنا ہے، چھٹ جائے گا تو بھی موت آنی ہے. تے شکر کر اللہ نے تینوں رسول اللہ دے نام تو جان دین دی توفیق دیتی. تے یہ واس کرن لگ پے بھی علم دین ڈرے گا. اے سنو مزے دی گل، غازی نے جدو یہ پیر صاحب کی گل سنی تو غازی صاحب مسکرائے، تھوڑے زیر لب مسکرائے. علم دین کہندا پیر صاحب مینوں سورہ یوسف پڑھ کے سنا. وہ دے جواب بھی کیا گل کی تھی، علم دینا ڈرینا گھبرائینا. چند لمحیاں دی گل ہے، تیری روح پرواز کرنی ہے، جنتاں دے دروازے کھلے ہو. علم دین ہس کے کہندا اچھا پیر صاحب مینوں سورہ یوسف سنا. وہ دے جواب بھی کیا گل، قائد اعظم دا میں ثواب سمجھ کے مارے نبی پاک دے گستاخ نو. میں سینس لیس نہیں سا، حواس باختہ نہیں سا، گستاخ. اللہ، میں اقبال نہ جملہ سنو. علامہ اقبال قائد اعظم میں انجماع مار کے نا انہوں نے چھڈو حضرت چھڈو ویدہ مقدر اے معاملہ عشق دا گل ہور ہو گئی،
ایک کہانی ہو گئی، یہ مقدمہ کی لڑنا ہے، کہانی ہو رہی عشق کی داستان ہے۔ عشق کرم دا قطیرہ ازلی تے میں دے وسنا ہی ایک نہ لب دیا عمر گزاری ایک نہ دے وچ راہی سیال شریف دے صاحب او گئے میاں والی جیل علم دین نال ملاقات کر سیال شریف تھا لاجپال لاجپال پیر سیال نعرہ مار دے نا مرید وہ گئے ایک صاحبزادہ غازی صاحب نے ملن میاں والی جیل پھانسی تو پہلے پھر جا کے کہنے ملاقات کا وقت ملیا جا کے کہنے علم دین میں بڑا بڑا پیر ہوں لوگ میرے ہاتھ چومتے رہے بڑی بڑی گدی ہے ساڈی لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں پتر میں تیرے ہاتھ چومن آیا ہوں ہاتھ بدا میں تیرے ہاتھ چوم بیٹا میں تیرے ہاتھ چومن آیا اللہ خیر لمبی داستان ہے میں کتاب پڑھیا ہے پھر انہوں پیر صاحب نے آخیا بیٹا جیڑا دنیا چاہیا ہے انہیں ٹر جانا موت برحق کے تینوں پھانسی دی سزا سنائی جا چکی ہے پترا ڈری نہ گھبرائی نہ آخر مرنا ہے چھٹ جائے گا تو بھی موت آنی ہے تے شکر کر اللہ نے تینوں رسول اللہ دے نام تو جان دین دی توفیق دیتی کہ یہ واس کرن لگ پہ بھی علم دین ڈرے گا ایسا سنو مزے دی گل غازی نے جدو یہ پیر صاحب کی گل سنی تو غازی صاحب مسکرائے تھوڑے زیر لب مسکرائے علم دین کہندا پیر صاحب مینوں سورہ یوسف پڑھ کے سنا وہ دے جواب بھی کیا گل کی تھی علم دینا ڈرینا ڈرینا گھبرائینا چند لمحیاں دی گل ہے تیری روح پرواز کرنی ہے جنتاں دے دروازے کھلے ہو علم دین ہس کے کہندا اچھا پیر صاحب مینوں سورہ یوسف سنا وہ دے جواب بھی کیا گل وہ قرآن دے حافظ سن انہاں بسم اللہ کر کے پڑھنی شروع کر دی سورہ یوسف میں اس کتاب وچ پڑھیا ہے کہ وہ پیر صاحب کہندے نے کہ میرے تے غازی صاحب دا نے جدوں مینوں غور نال دیکھیا نا سورہ یوسف پڑھ دیاں تے اکھ چ اکھ ملائی تے میرے تے غازی دین دا روب طاری ہو گیا اور زبان وچ لکنت آنا جملے تھڑکن تے میرے کو پڑھیا نہ جائے روب پہ گیا تے ہس کے علم دین کہندا ہے اچھا حضرت تسی رہن دو میں تمہیں سنانا اور مزے کی گل ہے بھی غازی علم دین نے ناظرہ قرآن بھی نہیں سی پڑھیا انہیں قرآن شریف نہیں سی پڑھیا ناظرہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں سی آتا لہذا یارہ جڑی ہدایت ہے نا یہ ضروری نہیں جنہوں عربیاں فارسیاں آؤں جہدے تے کرم ہو جائے جاہلاں تے کرم ہو جائے جنت دا امام بنا چڑھ انہوں اپنی عربیاں تے لا دے جی بڑے مفسر قرآن ہیں جی فلانا بڑا شیخ القرآن ہے فلانا بڑا حدیث دان ہے ہدایت جڑی علم تے اگر ہدایت ہوندی تے شیطان کدی گمراہ نہ وہ تے ٹیچر سی فرشتیاں دا معلم سی وہ برباد ہو گیا ہدایت دا تعلق علم نال نہیں تے نہ زبان دانی نال اللہ چاہے تے بلال حبشی ورگیاں نو ہدایت عطا فرما دے گل وہ سورہ یوسف انہیں ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھیا نہ تے علم دین سورہ یوسف پڑھنا شروع ترنم نہ گل جڑی میں سنانی جدوں اے آیت آئی نا قرآن دی قرآن سورہ یوسف وچ آیت ہوندی رب کریم فرماندے نے فلما رأینہ اکبرنہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا
إلا ملك کریم. یہ آیت غازی صاحب کڑی مڑی پڑھنا مکدی پھر ہوئی اگے نہیں جانتے پھر 7-8 باری جدو پڑھی نا تو پیر صاحب کا دھیان پہ جو وجدی چاہتے پیر صاحب آئے تھے اللہ کے نن فلما رأینہ جدو عورتوں نے یوسف کو دیکھیا اکبرنہ وہ دی بڑیائی کرن لگ پئی وقطعنا ایدیہن تے اپنی انگلیاں کٹ لئیاں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا رب دی قسمیں بشر نہیں ہے تے کو کرنا والا فرشتہ ہے. اے آیت کڑی مڑی پڑھنا پہ پیر صاحب کہندے مینوں وجد آ گیا گویا علم دین کڑی مڑی پڑھ کے مینوں کہندا ہے مولوی صاحب واز کرن دی لوڑ نہیں. یوسف نو ویکھ کے انگلیاں کٹیاں جا رہی ہیں تے عورتاں نوں پرواہ کوئی نہیں وہ سمجھدیاں نے سیب کٹن رہیاں تے کٹدیاں انگلیاں پیاں تے انہاں نوں درد نہیں ہوئی. پیر صاحب واز کرن دی لوڑ نہیں میرے سامنے جمال مصطفیٰ ہوئے گا میرے سامنے حضور غازی صاحب کا سنو واقعہ اللہ اکبر. غازی علم الدین جڑا جیل دی کوٹھری دا پہرا دے رہا سی نے او دا بیان پہرے دار سی جو کہندا 12-1 بجے دا ٹائم ایک نور دی کرن آئی تے غازی صاحب دی سلاخاں دے رستے پھانسی دی کوٹھری وچوں لکیر داخل ہو نور دی کرن آئی شعاع کمرے وچوں پھیل گئی تے نور اینا پھیلیا کہ میریاں اکھاں چندے آ گئیاں تے میں اکھاں بند کر دیا. اینی تیز لائٹ سی بھائی جی میں ویلڈنگ کا شعلہ بندہ ویکھ نہیں سکتا نور زیادہ ہوئے تے اکھ برداشت نہیں کر دی. پہرے دار کہندا میں اکھاں میٹ لئیاں میں جدوں اکھاں کھولیاں تے ویکھیا کوٹھڑی وچ علم الدین موجود نہیں علم الدین غائب. غازی صاحب کوٹھری چوں غائب وہ پہرے دار کہندا ہے میرے پیراں تھلے زمین نکل گئی میں یہ غازی صاحب غائب ہو گئے نہیں نور آیا ہے رب جانے یہ کی تماشا ہویا ہے تے انگریز دا زمانہ ہے ہنے کوئی افسر آ گیا تے انہیں تے کہنا ہے کہ تو رشوت لے کے تو علم دین کو فرار کرا دیتا ہے تے پھانسی دا پھندا تے میری گردن وچ پے گیا. وہ پہرے دار کہندا ہے کہ میں ڈریا میں کہیا میری گل کسے مننی نہیں کہ جی کہ نور آیا ہے تے علم دین میری گل کسے مننی نہیں. وہ آندا میں سوچیا مینوں موت میں اپنے آپ کو سمجھا کہ تختہ دار تے میں کھلوتا تے لگی مینوں پھانسی لگن 10-15-20 منٹ موت و حیات ہوئی میں لڑدا رہا خیالاں نال وہ انگریز دا زمانہ سی تو انہوں نہیں سی نہ بننا نور دے منکر جی ہوئے. پہرے دار کہندا 15-20 منٹ کے بعد وہ لکیر پھر آئی روشنی پھر آئی کمرے پھیل گئی تے جدو روشنی ختم ہوئی تے غازی علم الدین کھلوتے مسکرا رہے سے غازی صاحب ہنس کھڑے ہنس رہے. پہرے دار کہندا میری جان وچ جان آئی میں کہا شکر ہے میں بچ گیا. غازی صاحب آ گیا میں کہا غازی صاحب یا اللہ دی ذات ہے یا تسی ہو تے یا میں. غازی صاحب کی تماشا میں خواب دیکھے کی تماشا ہوا. غازی صاحب ایک نور دی لکیر آئی ہے تسی کمرے وچوں غائب ہو گئے اور لکیر آئی ہے دوبارہ کمرے وچ آ گئے ہو. علم الدین عاشق رسول اللہ سچ سچ دسو کی تماشا ہے. غازی صاحب نے کہا یارا تو میرا تنہائی دا ساتھی ہے تیرے کو گل میں چھپاندا نہیں گل کرما دی ایڈی نور دی لکیر آئی ہے نا اے مولا علی دی روح تشریف لے آئے حیدر کرار